بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز میں مقصد خامس کے بارے میں تھی، اور مقصد خامس مطلق و مقید اور مجمل و مبین کے بیان میں ہے۔ ہماری گفتگو فصل خامس 5ویں فصل تک پہنچی تھی۔ 5ویں فصل میں جو ایک مسئلہ مصنف ذکر کر رہے ہیں، یہاں پر اختصار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بعد والی کتابوں میں یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ مطلق اور مقید کے مابین جو تنافی پائی جاتی ہے، اس تنافی اور منافات اور ٹکراؤ کو کیسے حل کریں؟ مثلا ایک مرتبہ مولا کہتا ہے اعتق رقبتن، غلام آزاد کرو، مطلق ہے، چاہے وہ غلام مومن ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے کچھ بھی ہو، مطلق ہے، اعتق رقبتن۔ دوسری مرتبہ جو مولا کلام ذکر کرتا ہے مقید کی شکل میں، اعتق رقبتن مؤمنتن، کہ غلام لیکن جو مومن ہے اس کو آزاد کرو۔ اب ظاہری طور پر ٹکراؤ لگ رہا ہے نا، کیونکہ پہلا حکم کہہ رہا ہے اعتق رقبتن، مطلقاً غلام آزاد کرو، چاہے مشرک ہو اس کو بھی آزاد کر سکتے ہو، لیکن مقید کہہ رہا ہے کہ نہ، مشرک کو تم آزاد نہیں کر سکتے، اعتق رقبتن مؤمنتن، جو آپ غلام آزاد کریں حتماً اس کو مومن ہونا چاہیے۔ اب اس تنافی اور ٹکراؤ کو کیسے حل کریں؟ یہ میں نے ایک صورت بیان کی، مصنف بھی زیادہ تر اسی کو بیان کر رہے ہیں، وگرنہ اس بحث میں تفصیلات ہیں کہ ان تفصیلات میں ہم فی الحال نہیں جاتے، کیونکہ موجز کی حد تک ضرورت نہیں ہے کہ ان تفصیلات میں جایا جائے۔ اس تنافی کو حل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ پہلی نظر میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اس ٹکراؤ کو حل کریں تو دو میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کریں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ مطلق کو مقید پر حمل کریں، جو ہم نے عام اور خاص کے بحث میں بھی بیان کیا تھا۔ یعنی مولا نے اعتق رقبتن کہا ہے، ارادہ استعمالی کے اعتبار سے اطلاق محسوس ہوتا ہے، اطلاق میں استعمال ہوا ہے، لیکن جیسے ہی دوسرا کا اعتق رقبتن مؤمنتن، یہاں سے پتہ چلتا ہے مولا کا ارادہ جدی اس اعتق رقبتن سے بھی اعتق رقبتن مؤمنتن۔ مولا نے جو پہلے کہا تھا غلام آزاد کرو اور بعد میں ایک قید کو ذکر کرا، مقید کی شکل میں لا رہا ہے، تو اس مطلق کو آپ اس مقید پر حمل کریں گے۔ آپ کہیں گے کہ مولا کا ارادہ جدی یہ ہے کہ مومن غلام آزاد کرے، یہ کیا ہوگا؟ مطلق کو آپ مقید پر حمل کر رہے ہیں۔ ایک طریقہ کار یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہ نہ کریں کہ مطلق کو مقید پر حمل کریں، مطلق میں تصرف نہ کریں، کیونکہ پہلی صورت میں آپ کیا کریں؟ مطلق میں تصرف کریں، اس کو مقید پر حمل کر رہے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ مقید میں تصرف کریں۔ آپ کہیں اعتق رقبتن بھی درست ہے، لیکن مولا نے جو کہا اعتق رقبتن مؤمنتن، اس مقید کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بابا تم عام غلام بھی آزاد کر سکتے ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ آئیں اور مومن غلام کو آزاد کریں۔ یعنی جو مقید والی صورت میں امر استعمال ہو رہا ہے، آپ اس کو بہتر پر یعنی استحباب پر حمل کریں۔ آپ کہیں اعتق رقبتن مؤمنتن یعنی مستحب ہے، یہاں پر آپ خود اس مطلق کو قرینہ دیں تاکہ اس مقید کے اندر تصرف کیا جائے۔ مقید کے اندر جو امر استعمال ہوا ہے آپ اس کو استحباب پر حمل کریں۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے۔ ان دونوں طریقوں سے اس تنافی اور ٹکراؤ کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں اگرچہ ان دونوں طریقوں سے ٹکراؤ تو ختم ہو جائے گا،
لیکن جو خطابات شرعیہ ہے وہ کیونکہ قانونی زبان ہے تو قانون میں معمولاً جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مطلق و مقید پر حمل کیا جاتا ہے. یہ قانونی طریقہ ہے جو تشریع اور قانون کے ساتھ ہے. گویا کہ پہلے کلی قانون بنایا، بعد میں پھر اس کی ترمیمات، اس کی توضیحات اور اس کے تبصرے بیان ہوئے. یہاں پر اس طریقے سے کریں تو قانونی زبان اس کے ساتھ زیادہ سازگار تر ہے. یہ مسئلہ ذکر کیا. اچھا، آخر میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کریں، کہہ رہے ہیں یہ ساری بات اس صورت میں ہے جب آپ کے لیے محرز ہو جائے کہ مولا نے صرف ایک حکم کی بات کی ہے، یعنی اعتق رقبتن اور اعتق رقبتن مؤمنتن، ان دونوں میں صرف ایک حکم مولا چاہتا ہے. یہ آپ کے لیے محرز ہونا چاہیے، یہ آپ کے لیے مشخص ہونا چاہیے. اس صورت میں ان دونوں میں سے کوئی ایک تصرف کریں، یا مطلق کو مقید پر عمل کریں، یا آپ کہیں کہ نہ مقید سے مراد یہاں پر استحباب ہے، یعنی وہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ بہتر ہے. یہ اس صورت میں جب آپ کو پتہ ہو کہ بھائی حکم ایک ہے، لیکن اگر آپ کو یہ احراز نہ ہو کہ ایک حکم ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ مولا کے دو حکم ہو، ایک حکم یہ کہ اعتق رقبتن اور دوسرا حکم یہ اعتق رقبتن مؤمنتن. اگر دو حکم ہو مستقل طریقے سے پھر تو کوئی تنافی اور ٹکراؤ نہیں ہے. ایک حکم مولا کا یہ کہ غلام آزاد کرو، دوسرا حکم یہ کہ مومن غلام آزاد کرو. پہلے حکم کے اعتبار سے کسی بھی غلام کو آزاد کرو، دوسرے حکم کے اعتبار سے آپ کو خصوصیت سے مومن غلام کو آزاد کرنا پڑے گا. یہ اس بات کا اس کتاب کی حد تک خلاصہ. الفصل الخامس المطلق والمقید المتنافیان. کہتے ہیں مطلق و مقید کے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنافی رکھتے ہیں، ٹکراؤ رکھتے ہیں. اذا ورد مطلقون، اگر کسی کلام میں مطلق وارد ہو، کقول الطبیب، جیسے ڈاکٹر کہتا ہے اذا استيقظت من النوم اشرب لبنا، جب نیند سے اٹھو تو دودھ پیا کرو. وورد مقید مناف لہ، اور پھر ایک اور مقید آتا ہے جو اس مطلق کے ساتھ منافات رکھتا ہے، ٹکراؤ رکھتا ہے. کقول ہی فی کلام آخر، جس طریقے سے طبیب کا قول اس کے دوسرے کلام میں. اذا استيقظت من النوم اشرب لبنا حلوا، جب تم نیند سے اٹھو تو میٹھا دودھ پیو. پہلے تھا فقط اشرب لبنا مطلقاً، یہاں پر تھا اشرب لبنا حلوا، میٹھا میٹھا دودھ پیو. فہذان الحکمان متنافیان، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں حکم آپس میں کیا رکھ رہے ہیں؟ تنافی رکھ رہے ہیں، ٹکراؤ ہے ان میں. وہ مطلق ہے، یہ مقید ہے. لأن الاول يدل على کفایت شرب مطلق اللبن، پہلا جو مولا کا قول ہے یا طبیب کا جو قول ہے وہ دلالت کرتا ہے کہ بھئی مطلق دودھ پئیں، کوئی بھی دودھ پئیں آپ کے لیے کافی ہے. بخلاف الثانی، جبکہ دوسرا فإنه يخصه بالحلو یا بالحلو منه، جو لبن میں سے میٹھا ہے اس کے ساتھ اس کو مخصوص کرتا ہے. يخصه دوسرا جو بیان ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو میٹھے لبن کے ساتھ مخصوص کرتا ہے. فعلاج هذا التنافی يحصل بأحد امرین، اس ٹکراؤ کا علاج دو میں سے کسی ایک چیز کے ذریعے سے حاصل ہوگا. پہلا یہ کہ التصرف فی المطلق، آپ آئے مطلق کے اندر تصرف کریں، اس کے اندر چھیڑ خانی کریں. کیسے کریں اس کے اندر چھیڑ خانی؟ اس طریقے سے کہ بحملہ علی المقید، آپ مطلق کو مقید پر حمل کریں. یعنی آپ کہیں وہ جو کہا ہے اشرب لبنان، یہ ارادہ استعمالی کے لحاظ سے اشرب لبنان ہے، لیکن مراد جدی کے لحاظ سے اشرب لبنان حلوا، میٹھا دودھ پیو. فیسیر اللازم هو شرب لبن الحلو، اس صورت میں لازم ہو جائے گا کہ وہ میٹھا دودھ پیے. یہ پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ التصرف فی المقید، مقید کے اندر تصرف کرے. یعنی یہ جو کہا اشرب لبنا حلوا، یہ مستحب ہے. آپ مطلقاً دودھ بھی پی سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ میٹھا دودھ پئیں. مثل حملہ علی الاستحباب، مقید میں آگا کیسے تصرف کریں، اس کو استحباب پر حمل کر دیں.
والرائج فی الخطابات الشرعیہ هو حمل المطلق علی المقید، کہتے ہیں خطابات شرعیہ میں رائج تو وہ پہلا طریقہ ہے کہ مطلق کو مقید پر حمل کیا جاتا ہے، لا حمل المقید علی الاستحباب، نہ کہ آپ آئیں اور مقید کو استحباب پر حمل کریں۔ وقد عرفت وجہ، کیوں بھائی ایسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کا آپ نے نقطہ بھی جان لیا کہ من ان التشریع تم تدریجا، شریعت تدریجی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ، پہلے مطلق پھر اس کے بعد اس کے قیودات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وَمِثْلُهُ يَقْتَضِي جَعْلُ الثَّانِي مُتَمِّمًا لِلْأَوَّلِ، اس قسم کی بات کا تقاضا یہ کہ آپ دوسرے خطاب کو پہلے خطاب کا ہی تتمہ قرار دیں۔ ثم ان احراز التنافی فرع احراز وحدت الحکم، اگر ان دو چیزوں میں ٹکراؤ اس وقت ہے جب ہمارے لیے یہ محرز ہو جائے کہ حکم ایک ہے، ایک حکم ہے، تبھی ٹکراؤ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ وَإِلَّا، اگر یہ محرز نہ ہو کہ ایک ہی حکم ہے تو فلا یحصل التنافی، پھر تو تنافی نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، دو حکم ہے، ایک علیحدہ حکم ہے اعتق رقبۃ، دوسرا علیحدہ حکم ہے اعتق رقبۃ مؤمنۃ۔ کس طریقے سے تنافی نے؟ جیسے ایک اور صورت بھی بیان کر رہا ہے، کما اذا اختلف سبب الحکمین، مثلا اگر دو حکموں کا سبب مختلف ہو، ایک مرتبہ مولا کہتا ہے اذا استيقظت من النوم فاشرب لبنا حلوا، اگر تم نیند سے اٹھو تو میٹھا دودھ پیو، یہاں پر ایک سبب یہ۔ دوسرا سبب واذا اکلت فاشرب لبنا، جب تم کھانا کھاؤ تو دودھ پیو۔ اب وہاں پر دیکھ رہے ہیں، یہاں پر دیکھیں دو سبب ہے، ایک سبب ہے کہ نیند سے اٹھو تو میٹھا دودھ پیو، اور دوسرا سبب کیا ہے؟ کھاؤ تو دودھ پیو۔ کھاؤ تو ایک سبب، نیند سے اٹھو تو دوسرا سبب۔ اب یہاں پر دو سبب علیحدہ علیحدہ ہیں، ان دو سببوں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر اصلاً حکم بھی علیحدہ ہے، وہ ایک حکم ہے، وہ دوسرا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس طریقے سے ہو کہ ایک جگہ پر آپ کے لیے محرز نہ ہو کہ یہاں پر ایک حکم ہے، بلکہ آپ کے لیے ہو کہ بھئی یہاں پر ہو سکتا ہے دو حکم ہے، بلکہ دو حکم ہے، تو پھر اس صورت میں تنافی تو کوئی نہیں ہے۔ فالحکمان غیر متنافیین لاختلافہما فی السبب، ہمارے مورد میں ان دونوں حکموں میں کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں ہے کیونکہ سبب دونوں کا مختلف ہے۔ فتلخص، پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا، اگر مطلق اور مقید آپ کے سامنے آئیں اور ظاہر میں ان میں ٹکراؤ محسوس ہو، اچھا ظاہر میں ٹکراؤ کب محسوس ہوگا؟ جب ہم کہیں کہ مطلق اور مقید کے اندر صرف ایک حکم کو بیان کیا جا رہا ہے، وہاں پر ٹکراؤ ہوگا، تو اس کا رائے حل یہ ہے کہ دو میں سے کوئی ایک کام کرے، یا مطلق کو مقید پر حمل کرے یا مقید کو مثلا استحباب وغیرہ پر آپ حمل کریں۔ لیکن اگر آپ سمجھیں کہ مطلق اور مقید میں دو علیحدہ علیحدہ حکم بیان کیے جا رہے ہیں، پھر تو وہاں پر اصلا ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے ایک حکم کو مثلا دو سببوں کے ساتھ متعلق کیا جائے، اس کے دونوں کے علیحدہ علیحدہ سبب ہو، تو وہاں پر کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ فعلى الفقيه في مقام التقييد احراز وحدت الحكم عن طریق احراز وحدت السبب وغیرها۔ فقیہ اور مجتہد کے لیے جو چیز لازمی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تقیید والے مورد میں اگر مطلق کو مقید کے ساتھ تقیید لگاتا ہے تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ وہ آ کر ثابت کرے کہ یہاں پر مطلق اور مقید میں ایک ہی حکم بیان کر رہا ہے، احراز کرے اس نقطے کو۔ اچھا کس طریقے سے احراز کرے؟ اس کا ایک سبب مثلا یہ ہے کہ آ کر بیان کرے کہ آگا دونوں کا سبب ایک ہے۔ وہاں پر بھی کہا اذا استيقظت من النوم فاشرب لبنا، دوسری جگہ پر بھی یہی کہنا کہ اذا استيقظت من النوم فاشرب لبنا حلوا۔ حد عقل سبب کے ذریعے سے آپ کے لیے محرز ہو رہا ہے کہ دونوں میں حکم ایک ہے۔ بہرحال فقیہ کی ذمہ داری ہے کہ احراز وحدت حکم کرے، وَإِلَّا اگر یہ وحدت حکم کو احراز نہ کر سکے سبب یا غیر سبب کی وجہ سے، اللہ غیر سبب کے علاوہ کوئی اور بھی چیز ہو سکتی ہے کہ انشاءاللہ بعد والی کتابوں میں آپ پڑھیں گے، یہ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کو احراز کرے۔ خوب، وَإِلَّا اگر وحدت حکم کو احراز نہیں کر سکتا فَلَا دَاعِيَ لِحَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ،
تو پھر آپ مطلق کو مقید پر حمل کرنے کا کوئی انگیزہ نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، کیونکہ لتعدد الحکم، فرض یہ کہ جب حکم دو ہیں تو پھر مطلق کو مقید پر کیوں عمل کریں گے؟ تنافی اور ٹکراؤ تو بابا اس صورت میں ہے نا جب دو حکم نہ ہو، ایک حکم ہو تبھی ٹکراؤ، اگر دو حکم ہے تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ الحمدللہ اس کتاب کی حد تک یہ بات یہاں پر تمام ہوئی، اگرچہ اس بات میں اور بہت زیادہ گنجائش ہے کہ انشاءاللہ بعد والی کتابوں میں آپ پڑھیں گے۔ الفصل السادس، چھٹی فصل کے جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ ہے مجمل اور مبین کے بارے میں، کہ یہ بھی آسان ہے۔ مجمل سے مراد یہ ہے کہ جس کی دلالت روشن نہ ہو، جو آپ کے لیے واضح نہ ہو۔ مبین یعنی جو آپ کے لیے واضح اور روشن ہو، یہ مجمل اور مبین کی تعریف ہے۔ اچھا، جو مجمل میں جس کی دلالت آپ کے لیے روشن نہیں ہوتی، یا تو کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ بابا مراد متکلم کا پتہ نہیں چلتا، لفظی طور پر کلام مجمل ہے، آپ کے لیے غیر واضح ہے، یا اگر فاعل کا کوئی فعل ہے تو آپ کے لیے اس فاعل کا فعل قرینے کے بغیر روشن نہیں، اس میں اجمال پایا جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہے۔ دونوں کی مثال دو، دیکھیں شاعر نے کہا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور چاہے مرد ہو یا خاتون ہو اس کے ہاتھ کاٹو، صحیح ہے، ان کے دونوں ہاتھوں کو کاٹے۔ اب اردو میں کیا ہے کہ ہاتھ جو کہا جاتا ہے اس مچ سے لے کر یہ جو ہتھیلی والا حصہ ہے اس کو ہم صرف ہاتھ کہتے ہیں، اور ہم معمولاً اشتباہ یہ کرتے ہیں جو عربی میں ایدی یا ید استعمال ہوتا ہے اس کا ترجمہ ہم صرف ہاتھ کرتے ہیں، حالانکہ اردو میں جو ہاتھ کا مفہوم ہے وہ بہت زیادہ محدود مفہوم ہے، عربی میں جو ہاتھ کا مفہوم ہے وہ بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے۔ مثلا فقط انگلیوں کو بھی عربی زبان میں ید کہتے ہیں، یا یہ جو ہتھیلی ہے، ٹھیک ہے، اس پورے حصے کو بھی جس کو ہم اردو میں ہاتھ کہتے ہیں اس کو بھی یہ لوگ ہاتھ کہتے ہیں۔ کوہنیوں تک بھی عربی زبان میں، انگلیوں سے لے کر کوہنیوں تک، اس کو بھی عربی زبان میں ید اور ہاتھ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انگلیوں سے لے کر اصلاً شولڈر تک، کاندھے تک، یہ جو پورا بازو ہے اس پورے بازو کو بھی عربی زبان میں ید کہتے ہیں۔ پس دیکھا، ید عربی زبان میں فقط انگلیوں کو بھی کہتے ہیں، ہتھیلی کو بھی کہتے ہیں، کوہنی تک بھی کہتے ہیں، اور شولڈر اور کندھے تک یہ سارے کا سارا ید شمار ہوتا ہے، اس سارے کو ید کہتے ہیں، حالانکہ اردو زبان میں ہاتھ فقط اس ہتھیلی والے سے کوئی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن مجید میں آیا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو ان کے دونوں ہاتھ کاٹے۔ اب آپ کے لیے مجمل ہے کہ یہ ایدی سے کیا مراد ہے، فقط انگلیاں کاٹنی ہے، پوری ہتھیلی کاٹنی ہے، کوہنی تک کاٹنا ہے، یا اصلاً شولڈر سے، کندھے سے کاٹ دینا ہے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھ رہے ہیں کلام مجمل ہے، یعنی غیر واضح ہے، پتہ نہیں چل رہا، یہ ہو جائے گا مجمل۔ اس کے مقابلے میں مبین ہوتا ہے، یعنی جو بالکل روشن ہے، جیسے مثلا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، تو چور چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو، کہ یہاں پر محسوس ہو رہا ہے کہ چور کی بات ہو رہی ہے، اس مطلب کو بیان کرنے میں کلام بالکل مبین ہے اور روشن ہے، تو یہ ہو جائے گا مجمل اور مبین۔ یہ مثال ہو گئی اس مورد کی کہ جہاں پر مراد متکلم لفظ سے روشن نہیں ہے، متکلم نے ایک لفظ استعمال کیا لیکن ہمارے لیے اس کی مراد واضح نہیں ہو رہی۔ اچھا، کبھی کبھار متکلم کی مراد کا پتہ نہیں ہوتا، اس نے جو فعل انجام دیا اس فعل سے کیا مراد ہے۔ مثال فعل معصوم، اگر کوئی قرینہ نہ ہو اس پر، کسی کام کو امام کرتا ہے تو اس سے کیا سمجھ میں آئے گا؟ آیا وہ واجب ہے کرنا، وہ مستحب ہے، کیا سمجھ میں آتا ہے؟ مثلا امام علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کرنے کے بعد نماز میں تھوڑی دیر بیٹھتے، جس کو جلسہ استراحت کہتے، تھوڑی دیر بیٹھتے، یہ امام کا سجدے کے بعد بیٹھنا واجب ہے، مستحب ہے یا نہ جائز ہے؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ اسے؟ اگر فعل معصوم کے لیے
کوئی قرینہ موجود نہ ہو اس کے وجوب یا استحباب پر، تو کہتے ہیں کہ یہ فقط اور فقط کس پر دلالت کرے گا؟ جواز پر، حرام نہیں ہے۔ لیکن آیا واجب ہے، مستحب ہے یا مباح ہے، اس اعتبار سے وہ فعل مجمل ہے، پتہ نہیں چل رہا۔ تو یہاں پر فعل آپ کے لیے مشخص نہیں ہو رہا۔ یا مجمل اور مبین کے بارے میں مصنف کہتے ہیں کہ کلام کے اجمال کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں کہ ان میں سے 3 سببوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ خود مفرد مجمل ہے، جیسے میں نے مثال بھی دی ایدیہ والی۔ کبھی کبھار مفرد مجمل نہیں ہوتا، کلام کے اندر متعلق حکم کو حذف کر دیتے ہیں، لہذا اجمال آ جاتا ہے۔ مثال یہ جو سورہ مائدہ والی آیت ہے مشہور حلال اور حرام کے بارے میں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطحیہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلک فسق۔ کہ یہاں پر اجمال یہ کہ شارع کہہ رہا ہے حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے لیے کیا ہے؟ میتہ، مردار حرام قرار دیا ہے۔ اچھا مردار حرام قرار دیا ہے، کیا مردار کا حرام قرار دیا ہے؟ بھئی مردار کی جو بات آپ کر رہے ہیں کیا حرام ہے؟ اس کا کھانا حرام ہے، اس کی بیع و شراء حرام ہے، اس سے فائدہ لینا حرام ہے، کیا حرام ہے؟ اس اعتبار سے تو بیان ہی نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں اس لحاظ سے آیت میں کیا ہے؟ اجمال پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرمت کا تعلق یہاں پر خود اس عین کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ بھئی اگر عین کے ساتھ حرمت کا تعلق جوڑا گیا ہے تو کیا حرام ہے؟ اس کا کھانا حرام ہے، بیچنا حرام ہے، کیسے پتہ چلے ہمیں؟ اس اعتبار سے آیت کے اندر کیا ہے؟ اجمال پایا جاتا ہے۔ اچھا کبھی کبھار جو اجمال آتا ہے وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ حقیقت ادعائیہ اور خود بذات خود جو حقیقت ہے ان دونوں کے درمیان انسان گیر کرتا ہے، انسان پھنس جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہاں پر واقعاً حقیقتاً اس طریقے سے کہا جا رہا ہے یا نہ مجاز ہے، ادعانے سے کہا جا رہا ہے۔ کہ وہ آپ نے پڑھا تھا نا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ مجاز سکاکی کی جب ہم گفتگو کر رہے تھے حقیقت ادعائیہ کی، تو وہاں پر ہم نے آپ کے لیے یہ ذکر کیا تھا۔ بہرحال عبارت کو دیکھیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں مصنف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل السادس المجمل والمبین، مجمل اور مبین۔ عرف المجمل، مجمل کی تعریف کی گئی ہے بأنہ ما لم تتضح دلالتہ، مجمل یعنی وہ کہ جس کی دلالت روشن نہ ہو۔ ویقابلہ المبین، اس کے مقابلے میں مبین ہے، مبین نہ بے بخشید، مبین نص اور ظاہر دونوں کو شامل ہے۔ یہ پہلے میں وضاحتیں کر چکا ہوں ظواہر کی بات میں۔ والمقصود من المجمل ما جہل فیہ مراد المتکلم اذا کان لفظا، مجمل سے مراد وہ چیز ہے کہ جس میں مراد متکلم ہمارے لیے روشن نہ ہو، اذا کان لفظا، جب وہ کیا ہو؟ لفظ ہو۔ مجمل لفظ ہو، اذا کان یعنی وہ مجمل جب لفظ ہو۔ او جہل فیہ مراد الفاعل اذا کان فعلا، یا فاعل کی مراد کیا ہے جب وہ مجمل فعل ہو۔ وعلیہ قال المحققون، اسی بنا پر محققین کہتے ہیں ان فعل المعصوم، معصوم کا جو فعل ہے، کما لو صلی مع جلسۃ الاستراحہ، سجدوں کے بعد بیٹھ گئے تھوڑی دیر، ٹھیک ہے، نماز پڑھ رہے اس جلسہ استراحت کے ساتھ، دوسرے سجدے کے بعد پہلی اور تیسری رکعت میں جو تھوڑی دیر بیٹھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحہ۔ یدل علی اصل الجواز، محققین کہتے ہیں کہ اس سے آگے فقط یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حرام نہیں ہے، جواز سے بھی مراد یہ یعنی حرام نہیں ہے۔ ولا یدل علی الوجوب او الاستحباب بخصوصہما، لیکن خصوصیت سے آیا واجب ہے یا مستحب ہے
ان میں سے کسی ایک پر بھی دلالت نہیں کرتا، بے خصوص ہی کسی پر دلالت نہیں کرتا۔ ہاں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حرام نہیں ہے، وجوب اور استحباب کے لحاظ سے کلام مجمل ہے۔ ثم ان لاجمال الکلام اسبابا کثیرہ، کہتے ہیں کہ اجمال کلام کے لیے بہت سارے اسباب ہیں، منہا ان میں سے چند ایک یہ ہے۔ اجمال و مفردات، خود مفردات مجمل ہیں بذات خود، کل ید، جس طریقے سے ید، میں نے عرض کیا نا اردو میں جو ہاتھ ترجمہ کرتے ہیں یہ کامل ترجمہ نہیں ہے ید کا۔ الواردۃ فی آیت السرقہ، جیسے چوری والی آیت میں وارد ہوا ہے جس میں بیان کیا گیا کہ چور کی کیا سزا ہے۔ قال سبحانہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور چاہے مرد ہو یا خاتون ہو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ فإن الید، کہتے ہیں کہ یہ جو ید ہے، ہم لوگ اردو میں ترجمہ ہاتھ کرتے ہیں، یہ کامل ترجمہ نہیں ہے بہرحال۔ فإن الید تطلق علی الکف الی اصول الاصابع، یہ جو تقریباً یہ جو ہاتھ ہے مچھ تک، اس کو بھی ید کہتے ہیں۔ وعلی الکف الی الزند، اس مچھ تک، یہ جو مچھ ہے یہ پورا، اس تک بھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ کہتے ہیں۔ فإن الید تطلق علی الکف، یہ جو کف ہوتا ہے سیدھا، ٹھیک ہے، انگلیوں تک، اس کو بھی ید کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو انگلیوں جہاں پر انگلیاں ختم ہوتی ہیں یہ والا ایسا، اس کو بھی ید کہتے ہیں۔ پھر ادھر سے وہ جو مچھ ہے کہ جس کو آپ اردو میں ہاتھ کہتے ہیں، زند، وہاں تک بھی یہ ید کہلاتا ہے۔ وعلیہ الی المرفق، اور ید کا اطلاق ہوتا ہے خود کوہنیوں تک بھی۔ وعلیہ الی المنکب، شولڈر تک، وہاں تک بھی جو ہے وہ کیا ہے، شمار کیا ہوتا ہے، یہی ید استعمال ہوتا ہے۔ فالآیت مجملۃ، آیت تو مجمل ہے۔ کیا مراد ہے یہاں پر؟ یہاں پر وہی مشہور امام جواد علیہ السلام والا مناظرہ بھی ہے۔ فتعیین واحد من تلک المصادیق بحاجۃ الی الدلیل، بھائی صرف انگلیاں کاٹنی ہے یا یہ ہاتھ کاٹنا ہے، کہاں تک کاٹنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ اس اعتبار سے آیت میں اجمال پایا جاتا ہے۔ ایک یہ سبب۔ دوسرا الاجمال فی متعلق الحکم المحذوف، جو متعلق حکم ہے جس کو حذف کیا گیا اس کی وجہ سے اجمال ہو رہا ہے۔ کما فی کل مورد تعلق الحکم بالاعیان، جیسے ہر وہ مورد کے جہاں پر حکم کا تعلق اعیان سے ہو، خود اس شے کے ساتھ ہو، ذات کے ساتھ ہو۔ حالانکہ حکم کا تعلق فعل کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اگر قرآن اور روایت میں کسی جگہ پر حکم کا تعلق خود ذات کے ساتھ ہو تو وہاں پر قطعاً متعلق حکم معذوف ہوگا، کیونکہ جو حکم ہوتا ہے وہ تو فعل کے ساتھ تعلق لیتا ہے نہ کہ ذات کے ساتھ، تو وہاں پر قطعاً پس کیا ہوگا معذوف، وہاں پر معذوف ہوگا متعلق حکم۔ جیسے یہ مشہور آیت سورہ مائدہ کی 3 نمبر آیت، حرمت علیکم المیتۃ، آپ پر حرام قرار دیا گیا ہے مردار، مردار ذات کے ساتھ تعلق ہے، جو میتہ ہے، مردار ہے، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے یعنی کیا، ذات تو حرام نہیں ہوگی نا، عین تو حرام نہیں ہوگی، حتماً کچھ نہ کچھ اس کا متعلق اور ہوگا، کھانا حرام ہے، بیچنا حرام ہے، اس سے فائدہ لینا حرام ہے، حتماً کسی چیز کو آپ معذوب مانیں گے۔ والدم، خون حرام ہے، ولحم الخنزیر، سور کا گوشت حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ، اہل یعنی جو بولا جائے، ٹھیک ہے، یعنی جس کو غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے۔ والمنخنقہ، خفے شدے، اور فارسی میں کہتے ہیں خفے شدے، اس کا گلا گھونٹ دیا جائے، اس طریقے سے مر جائے۔ والموقوذہ، اس کو زجر دے کر، تکلیف دے کر قتل کیا جائے، مارا جائے۔ والمتردیہ، اوپر بلندی سے گر کے مر جائے۔ والنتیحہ، کسی نے سینگ مار دیا اس سے مر جائے۔ وما اکل السبع، کسی حیوان درندہ نے کھا لیا، یہ سارے کے سارے حرام ہیں، الا ما ذکیتم، مگر یہ کہ آپ ان کو ذبح شریک کریں، ٹھیک ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، مگر یہ کہ آپ اس کو
یہ بحث بھی دیکھیں، وہ چند دن پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اگر چند جملوں کے بعد استثناء آئے تو استثناء کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ آیا الا ما ذکیتم کا تعلق وما اکل السبع کے ساتھ ہے، یا نتیحہ، متردیہ، موقوذہ، منخنقہ، ان سب کے ساتھ ہے؟ یہ وہی گزشتہ بحث ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ چیز جو مقدس پتھروں پر ذبح کی جائے، یعنی وہ بتوں کے سامنے کوئی ایک مقدس پتھر تھا، اس پر یہ لوگ ذبح کرتے تھے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، آپ قسمت کریں، حصہ کریں، ازلام، ظلم تیر اور قرے کو کہا جاتا ہے، قرے کے ذریعے سے، یعنی وہ جوئے وغیرہ کے ذریعے سے جو کھاتے پیتے تھے اس کی طرف اشارہ ہے۔ ذالکم فسقون، قرآن کہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ فسق ہیں۔ خوب، ماں لباس کیا ہے؟ فحل المحرم اکلها، یہاں پر حرمت خود عین کے ساتھ تعلق لیے، ذات کے ساتھ تعلق لیا ہے، تو بھئی کیا ہے؟ اس کا کھانا حرام ہے، بیچنا حرام ہے، اول انتفاع منها بکل طریق، یا کسی بھی طریقے سے جو آپ ان سے فائدہ لیتے ہیں وہ حرام ہے۔ اب یہ تو مشخص نہیں ہو رہا نا، اس اعتبار سے آیت میں اجمال پایا جاتا ہے۔ اچھا، تیسرا سبب کیا ہے؟ تردد الکلام بین الادعاء والحقیقہ، کلام متردد ہے کہ یہاں پر ادعاً فقط کہا جا رہا ہے یا حقیقتاً کہا جا رہا ہے۔ مثال دے رہے ہیں، اس میں واضح ہو جائے گا۔ جیسے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یا لا صلاۃ الا بطہور یا طہور، تو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب یا لا صلاۃ الا بطہور، فہل المراد نفی الصلاۃ بتاتا، کیا یہاں پر مراد یہ کہ قطعاً نماز نہیں ہے، یعنی اگر فاتحہ نہ ہو تو اصلاً نماز نہیں ہے حقیقتاً؟ اگر طہور نہ ہو، وضو وغیرہ نہ ہو تو نماز نہیں ہے واقعاً حقیقتاً؟ آیا یہ کہا جا رہا ہے؟ او نفی صحتہا، یا نہ فاتحہ کے بغیر آپ نماز پڑھیں گے، نماز تو دکھے گی کہ نماز ہے لیکن صحیح نہیں ہے؟ یا نہ تیسرا او نفی کمالہا، کمالہا یعنی نفی کمال ہے، صحت آپ عطف ہو رہا ہے، اس پر بھی نفی کو داخل ہے۔ یا نہ تیسری صورت یہ ہے کہ نماز کے کمال کی نفی کی جا رہی ہے۔ بھائی نماز میں اگر فاتحہ نہ ہو، نماز تو ہو جائے گی، صحیح بھی ہوگی لیکن کمال نہیں ہوگا۔ کیا مراد ہے یہاں پر؟ یہاں پر دیکھیں تین چیزیں ہیں نا، ایک یہ تو حقیقتاً انسان کہے کہ فاتحہ اگر نہ ہو تو پھر نماز نہیں ہے، ایک مرتبہ اس کو حقیقت پر عمل کر، یعنی اصلا نماز ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہ دکھ تو نماز رہی ہے، دکھنے میں تو نماز ہے لیکن ادعاً کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں ہے۔ خوب، ادعاً کی دو صورت ہے، ادعاً کہہ رہے ہیں نماز نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نماز اب صحیح نہیں ہے، جب صحیح نماز نہیں ہے تو پھر اٹھنا بیٹھنا ہی ہوا، نماز تو نہیں ہوئی، اس کو کہا جائے گا ادعاً۔ یا ادعاً کی ایک اور صورت ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ نماز درست بھی ہو لیکن اپنے اس کمال والی نماز نہ ہو، پھر بھی گویا کہ نماز ہی نہ پڑھی اس نے۔ تو یہ مختلف احتمالات ہو سکتے ہیں، اس اعتبار سے بھی اجمال ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب میں ہم کہتے ہیں کہ نماز درست نہیں ہے، لیکن وہ جو کہتے ہیں لا صلاۃ لجار المسجد، جو مسجد کا پڑوسی ہے اس کی نماز نہیں ہوگی مگر یہ کہ وہ مسجد میں ادا کرے۔ اب وہاں پر آپ لا صلاۃ سے مراد یہ تو نہیں کہتے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ کہتے ہیں اس کی نماز میں وہ کمال نہیں ہے۔ درست ہے، جب وہ کمال نہیں تو گویا کہ نماز ہی نہیں ہے۔ او کمال ہے، یا کمال کی نفی کرتے ہیں تنزیلا للموجود بمنزلۃ المعدوم، اس موجود کو معدوم کے قائم مقام قرار دیتے ہوئے۔ وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ بَعْضُ مَا ذَكَرْنَا مُجْمَلًا عِنْدَ فَقِيهٍ وَمُبَيَّنًا عِنْدَ فَقِيهٍ آخر۔ آخر میں کہہ رہے ہیں کہ یہ مجمل اور مبین، اجمال اور تبیین بھی نسبی ہے۔
ہو سکتا ہے ایک فقیہ کے پاس ایک آیت مجمل ہو، اس کے لیے معنی واضح نہ ہو، لیکن دوسرے فقیہ کے پاس وہی معنی بالکل واضح اور روشن ہو۔ وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ بَعْضُ مَا ذَكَرْنَا مُجْمَلًا عِنْدَ فَقِيهٍ، ہو سکتا ہے کہ جو ہم نے ذکر کیا ان میں سے بعض چیزیں ایک فقیہ کے پاس مجمل ہو، وَمُبَيَّنًا عِنْدَ فَقِيهٍ آخَر، لیکن دوسرے فقیہ کے پاس وہ کیا ہو؟ مبین ہو۔ وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ، اس سے روشن ہوا کہ ان المجمل والمبین من الاوصاف الاضافیہ، مجمل اور مبین اوصاف اضافیہ میں سے ہے، یعنی ہر شخص کے اعتبار سے ان کا معنی مختلف ہو سکتا ہے۔ تم الکلام فی المقصد الخامس والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ خداوند متعال کے لطف و کرم سے ماہ مبارک کی 28 تاریخ کو خداوند متعال کے فضل و کرم سے یہ ہمارا الموجز کا حصہ اول تمام ہوا۔ انشاءاللہ خداوند متعال توفیق دے گا تو آئندہ حصہ جو دوسرا ہے، حصہ دوم کے عنوان سے کہا جاتا ہے، اس کے دروس بھی پیش کیے جائیں گے۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔